صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین. انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں. گفتگو ہماری جو ہے وہ چل رہی تھی امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی والدہ کے متعلق، سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ کے متعلق، اور جو امام علی نقی علیہ السلام کا جو صحابی ہے بشر، امام نے اس سے جو ہے وہ بھیجا تھا بغداد کہ وہ جائیں اور وہاں پہ ایک اس طرح کی صفات کی کنیز ہوں گی، اس سے جو ہے وہ خرید کے لیں. تو جب وہ خرید کے لایا بغداد میں، تو اب وہاں پہ جو ہے وہ سوال و جواب ہوتے ہیں اور جناب نرجس خاتون جو ہے وہ اپنا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ جو ایک تفصیلی واقعہ تھا کہ جس کے اندر انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ خواب کے اندر امام علی نقی علیہ السلام نے جو ہے وہ ان کا نکاح جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو ہے وہ پڑھا تھا، اور امام علی نقی علیہ السلام نے یعنی خود نکاح نہیں پڑھا تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خواب میں آئے تھے اور حضرت عیسیٰ اور ان کے وسیع شمعون ان سے جو ہے ان کا رشتہ مانگا تھا، اور پھر ان کا کیا نکاح پڑا. پھر جناب سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ نے ان کو جو ہے وہ اسلام کی جو گواہیاں ہیں شہادتین کا ان کا اقرار کروایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ مسلسل ان سے جو ہے وہ خواب میں ملنا آیا کرتے تھے. تو یہاں تک جو ہے وہ اس نے سارا جو ہے وہ قصہ جو ہے وہ اپنا بیان فرمایا. تو ابھی ہمارا قصہ یہاں پہ پہنچا تھا کہ جب یہ سارا وہ بیان کر چکی کہ جب میں جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے خواب میں پوچھا کرتی تھی کہ پھر ہماری ملاقات کب ہوگی اور ہم کب آپس میں کیا ملیں گے اور جمع ہوں گے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ ایسے حالات بنیں گے کہ اللہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جمع کر دے گا اور تم کیا ہمارے پاس آ جاؤ گی. تو پھر جو ہے وہ قال بشر نے پوچھا کہ پھر یہ کیسے ہوا سارا، اور آپ جو ہے وہ قیدی کیسے بن گئی اور ان قیدیوں میں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ آ گئیں، حالانکہ آپ جو ہے ایک بادشاہ کی بیٹی تھی. تو اس وقت وہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے خواب میں جو ہے وہ امام ابو محمد یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ بیان کیا کہ تمہارے جو دادا ہیں جو بادشاہ تھے وہ عنقریب جو ہے وہ ایک لشکر بھیجیں گے مسلمانوں سے جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے. تو تم کیا کرنا، اس لشکر کے اندر شامل ہو جانا اور خادموں کا کیا لباس میں، خادموں اور جو نوکروں کا اور کنیزوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ پہن کے تم جو ہے اسی لشکر کا حصہ بن جانا تاکہ کیا کسی کو پتہ نہ چلے. تو اس نے کہا کہ میں نے ایسے ہی کیا کہ جب یہ لشکر جانے لگا تو میں کیا اس کے اندر شامل ہو گئی اپنا لباس وغیرہ چینج کر کے. تو پھر ہوا کیا کہ جب مسلمانوں کے ساتھ جنگ ہوئی تو انہوں نے کیا ہے ہمیں بہت سارے کیا ہے ہمارے قیدی بنا لیے اور شکست ہو گئی ہمارے لشکر کو. تو وہ جب قیدی بنا لیے تو اب میں غنیمت کے طور پہ جب تقسیم ہوئی تو میں جس جو ہے وہ شیخ کے حصے میں آئی اس نے جو ہے مجھ سے نام پوچھا، تو میں نے جو ہے وہ اپنا نام جو ہے وہ نرجس جو ہے اسے بتا دیا. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ جواری یعنی کنیزوں میں سے ایک کنیز کا نام کیا ہوتا ہے، نرجس ہوتا ہے اس طریقے سے. تو اب جو ہے وہ بشر دوبارہ کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ تم جو ہے وہ روم کے علاقے سے اور تمہاری زبان جو ہے وہ رومی ہے لیکن ابھی تم عربی بول رہی ہو، تو یہ کیسے ہوا کہ اس علاقے کے لوگ تو سارے رومی زبان بولتے ہیں. تو وہ فرماتی ہیں کہ جو میرے دادا تھے اسے بڑا شوق تھا جو ہے وہ تعلیم سکھانے کا، تو انہوں نے جو ہے وہ میرے لیے خاتون کو مقرر کیا تھا کہ جو مجھے آ کے مختلف کیا زبانیں سکھاتی تھی اور صبح و شام آ کے جو ہے مجھے وہ عربی زبان کیا سکھاتی تھی، یہاں تک کہ جو ہے وہ عربی زبان میری کیا ہو گئی اچھی ہو گئی اور میں مکمل کیا عربی زبان بولنے لگ گئی. تو یہ جو ہے وہ سارا ان کا واقعہ ختم ہوتا ہے. اور پھر بشر کہتا ہے کہ پھر جو ہے میں اس کنیز کو لے کر جو ہے وہ بصرہ کیا نام ہے سامرہ میں آتا ہوں، سورہ مرہ، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ پیش جو ہے کرتا ہوں. تو اس وقت جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہے وہ کے جو والد ہیں امام علی نقی علیہ السلام، وہ جو ہے وہ پہلا سوال یہی پوچھتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ کیسے دیکھا کہ اللہ نے جو ہے وہ اسلام کو عزت دی اور جو نصرانی اور عیسائی مذہب تھا اسے جو ہے وہ ذلت اور شکست سے کیا رسوا کیا، یعنی وہ اسی جنگ کی طرف کیا اشارہ تھا.
تو اس وقت کہتی ہے کہ یبنا رسول اللہ کیف اصف لک ما انت عالم بی منی، کہ جو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں میں کیسے جو ہے وہ آپ کو اس کی تفصیل کیا بیان کروں۔ تو اس وقت جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ کہا کہ دو چیزوں کو جو ہے ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں کہ ہم تمہیں عزت اور شرف دیں، یا تو ہم تمہیں جو ہے وہ 10,000 درہم دیں، یا جو ہے وہ ہم تمہیں ایک ایسی بشارت دیں کہ جو ہمیشہ کے لیے کیا ہے ایک ابدی بشارت ہے، اور ابدی کیا ہے شرف ہے تمہارے لیے۔ تو اس وقت خاتون نے کہا کہ مجھے درہم اور دینار نہیں چاہیے، مجھے جو ہے وہ چاہیے بشارت کیا ہے چاہیے۔ تو پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ فابشری بولدن، کہ میں آپ کو جو ہے وہ بشارت دیتا ہوں ایک ایسے بیٹے کی کہ جو دنیا کو جو ہے وہ شرق اور غرب، مشرق اور مغرب میں جو ہے وہ عدل و انصاف سے کیا ہے دنیا کو بھر دے گا، کہ جیسا کہ دنیا کیا ہے ظلم و جور سے کیا ہے بھر چکی ہوگی۔ تو اس نے پھر سوال پوچھا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے وہ کون سے شوہر سے ہوگا، اور میرا شوہر کیا ہے کون ہوگا، یہ تو ابھی تک کیا ہے شادی نہیں ہوئی۔ تو اس وقت جو ہے امام نے فرمایا کہ ہاں اسی سے ہوگا تمہارا بیٹا کہ جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ تمہارا کیا رشتہ مانگا تھا۔ تو وہ پھر آگے سے کہتی ہے کہ اچھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے وسیع سے جو رشتہ مانگا گیا تھا، تو ہاں تو امام نے پوچھا کہ پھر حضرت عیسیٰ نے اور ان کے جو وسیع حضرت شمعون ہیں تمہارا نکاح جو ہے وہ کس کے ساتھ کیا ہے؟ تو وہاں پہ وہ خاتون کہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے جو ابو محمد ہیں یعنی امام حسن علیہ السلام، اس سے کیا ہے میرا نکاح ہوا ہے۔ تو امام پوچھتے ہیں کہ کیا تم جانتی ہو میرے اس بیٹے کو؟ تو وہ فرماتی ہے میں کیوں نہیں جانتی، کہ ہر رات جو ہے وہ میرے خواب میں وہ آتے تھے، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ اس وقت انہوں نے میرے خوابوں میں مسلسل آنا شروع کیا کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا مجھے اسلام کی تلقین کی اور میں کیا ہے اسلام کو کیا قبول کیا۔ تو اس وقت جو ہے وہ اسلام یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر امام علی نقی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی جو ہمشیرہ تھیں، بہن تھیں جناب حکیمہ، ان کو جو ہے وہ بلایا اور کہا کہ یہ جو ہے وہ خاتون ہیں۔ تو جب اشارہ کیا کہ یہ وہی ہیں تو پھر جناب حکیمہ جو ہے وہ ان کو گلے ملتی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں، اور کافی دیر تک جو ہے وہ گلے مل کے ان کو ساتھ رکھتی ہیں اپنے ساتھ۔ اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد امام کہتے ہیں کہ انہیں آپ لے جائیں اور ان کو فرائض اور سنن کی کیا تعلیم دیں، وعلمیہا الفرائض والسنن فإنہا زوجۃ ابی محمد و ام القائم، کہ یہ حضرت قائم کی والدہ ہیں اور جناب ابو محمد امام حسن علیہ السلام کی یہ کیا ہیں بیوی اور زوجہ کیا بننے والی ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ یہ شیخ صدوق علیہ رحمۃ کی روایت کیا مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصنف کا کیا ہے اس کے اوپر کیا ہے ایک تبصرہ ہے، اور مصنف یہاں پہ گفتگو شروع کرتے ہیں سچے خوابوں سے، کہ سچے خواب جو ہے وہ ایک حقیقت ہیں جو کہ قرآن اور احادیث میں اس کی حقیقت کیا ثابت ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اوپر فقہاء نے اور علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ اور یہاں پہ مصنف ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ جو شیخ نوری کی کتاب دار السلام ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بہت سارے جو خواب ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں کے، اماموں کے اور اچھے اور نیک لوگوں کے، وہ کیا سچے خواب کیا ہوا کرتے ہیں، اور انہی خوابوں میں سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ خواب کا کیا ہے یہ بھی کیا تسلسل ہے ہمارے پاس۔ اچھا اس میں جو ہے وہ پھر بیان کرتے ہیں کچھ خوابوں کا کیا ذکر قرآن مجید سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ خوابوں کا ذکر کرتے ہیں سورہ صافات میں۔ سورہ یوسف میں جو ہے وہ 4 خواب جو حضرت یوسف کو آئے تھے، 2 خواب اور 2 جو ہے وہ ان جوانوں کا آئے تھے جو ان کے ساتھ کیا جیل میں تھے، اور اسی طریقے سے اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کو بھی کیا خواب آیا تھا، جو قرآن مجید نے کیا حضرت یوسف متعلق کیا خوابوں کا ذکر کیا، اور پھر وہ خواب کیا سچے بھی کیا ہے ثابت ہوئے، حالانکہ وہ جو ہے وہ انبیاء کو نہیں آ رہے تھے بلکہ وہ جو عام لوگ تھے، بادشاہ تھے، جیل کے قیدی تھے، ان کو کیا آ رہے تھے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ سچے خوابوں کی کیا حقیقت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے رسول کا جو مشہور خواب ہے کہ جس کو اہل سنت والے چھپاتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ میرے ممبر کے اوپر جو ہے وہ بندر کیا اچھل کود کر رہے ہیں، اور قرآن مجید نے پھر اس کے متعلق پوری جو ہے وہ آیت نازل کی تھی کہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن، کہ وہ شجرہ ملعونہ کا ذکر ہوا تھا جس سے مراد جو ہے وہ بنی امیہ ہیں، اور اس خواب کا کیا ذکر ہوا تھا کہ آپ کا خواب جو ہے وہ لوگوں کے لیے کیا آزمائش ہے کہ جو اس کا ذکر کیا پہلے بھی کیا ہو چکا ہے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ باقاعدہ لعنت کیا بھیجی گئی تھی شجرہ ملعونہ کے اوپر، جس سے مراد کیا بنی امیہ تھے، اور اس کی پھر
صحیح بخاری وغیرہ باقی جگہوں پہ تعویلیں ان کی یہ لعنت کیا رحمت ہوتی ہے اللہ کے رسول کی طرف سے، اور اس طرح کی کیا ہے عجیب و غریب قسم کی باتیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر اہل بیت علیہ السلام کے خوابوں کا ذکر فرمایا کہ خود سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خواب کیا ہمیں ملتے ہیں کہ شہادت سے پہلے جو ہے وہ اللہ کے نبی آئے تھے ان کے خواب میں اور کہا تھا کہ یہ تمہاری کیا آخری رات ہوگی، ہماری ملاقات کا ٹائم آ گیا ہے. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے خواب موجود ہیں کہ ان کی شہادت سے پہلے جو ہے وہ جب نبی آتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں کہ اب جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کیا ہے ملنے والے ہیں، اور باقاعدہ اس شہادت کا دن کیا ہے معین کرتے ہیں جو کہ کیا روایات میں کیا موجود ہیں. تو اسی کے بعد پھر مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں کہ سچے خواب ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے متعلق یہ روایات موجود ہیں کہ جو اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سچا خواب ہوتا ہے. اور مصنف نے یہاں پہ احادیث صحیحہ میں سے کہتے ہیں کہ ایک حدیث جو ہے ہمارے پاس یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من رآنی فقد رآنی فإن شیطان لا یتمثل بی، کہ شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا، لہٰذا جو مجھے دیکھے گا تو وہ کیا ہے مجھے ہی دیکھے گا. اور اسی طریقے سے ایک حدیث یوں بھی ہے کہ من رآنا فقد رآنا، یعنی یہ اہل بیت علیہ السلام کی نسبت ہے کہ جو ہمیں دیکھے گا خواب میں تو وہ ہماری کیا کرے گا زیارت کرے گا. تو یہاں پہ جو ہے وہ مصنف نے یہ ایک مختصر جو ہے وہ مقدمہ کھینچا کہ جو انبیاء اور اہل بیت علیہ السلام سے ہٹ کے بھی باقی لوگوں کو بھی کیا سچے خواب آ سکتے ہیں، اور یہ کیا چیزیں روایات میں موجود ہیں. تو سیدہ نرجس سلام اللہ کا یہ جو خواب تھا یہ بالکل کہتے ہیں کہ سچا تھا، اور یہ بات عین ممکن تھی کہ اللہ کے رسول ان کے خواب میں ہیں اور ان کو بشارت دیں اور ان کا نکاح کریں خواب کے اندر، اور اس طرح سے کیا ہے سارے نظام چلے، تو یہ ہو سکتے ہیں. تو اب جو ہے وہ اس کے بعد وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو خواب ہے یہ حقیقت میں جو ہے وہ جناب سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ عظمت کو کیا بیان کرتا ہے. یعنی اگر ہم یہ سوال کھڑا کریں کہ کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کو کوئی ایسی دیگر خاتون نہیں ملی تھی جو ادھر ان کے اپنے عراق کی ہوں اور جن سے جو ہے وہ نکاح کریں اپنے بیٹے کا، امام علی نقی علیہ السلام اپنے بیٹے کا جن سے نکاح کر دیں، تو فرمایا کہ ایسا ممکن تھا، ہو سکتا تھا، لیکن اس میں خاص کیا ہے وہ مسئلہ تھی کہ حضرت حجت قائم کی جو ہے وہ والدہ کیا ہے جن صفات اور جن کمالات کی جو ہے وہ مالک ہونی چاہیے تھیں، ان امتیازات اور کمالات کو حاصل کرنے کے لیے پھر جتنا بھی ملک کے کسی بھی کونوں میں ایسی خاتون رہ رہی ہو اس تک کیا ہے پہنچنا کیا ہے یہ مقصد تھا. اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں اور عراق میں اور ساری خواتین کو چھوڑ کے ایک دور دراز جو رومی خاتون ہیں اس کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ یہ انتظام کرنا اور اللہ کے رسول کا اس کے خواب میں آنا اور پھر سارے کے سارے جو ہے ان کے نکاح کا بندوبست ہونا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جناب سیدہ نرجس سلام اللہ علیہ جو ہے وہ ایک خاص کیا ہے عظمت کی کیا مالک تھیں کہ جس عظمت تک جو ہے وہ باقی خواتین جو ہیں اس زمانے میں جو موجود تھیں وہ نہیں پہنچ پا رہی تھیں. تو پوری دنیا کی خواتین میں سے جس عظمت کی اور جس شرف کی اور شرافت کی یہ خاتون مالک تھیں، اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا نظام بنا اور جو ہے وہ یہ سارا کیا ہے خواب کے ذریعے سے ان تک پہنچا گیا اور پھر کیا ہے ان کو بصرت میں لانے کا کیا ہے انتظام کیا گیا. تو یہاں تک جو ہے وہ مصنف نے کہتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعے سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ عظمت بھی واضح ہو جاتی ہیں اور ان کے کمالات اور فضل بھی کیا ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری روایت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، وہ بھی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی روایت ہے اکمال الدین میں کہ جس کے اندر جو ہے وہ یہ بات موجود ہے کہ یہ جو ہے وہ دور دراز علاقے سے نہیں لائی گئی تھی بلکہ وہ پہلے سے جو ہے وہ ان کے گھر میں موجود تھیں، اور یہ جناب حکیمہ خاتون کی کیا تھیں ایک کنیز تھیں اور جاریہ تھیں کہ جس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں کیسے روایت کو کیا تفصیل سے کیا بیان کریں گے. اس کے بعد پھر مصنف کیا اپنا نتیجہ دیں گے کہ ان دو روایات میں سے میں کس روایت کو کیا فوقیت دیتا ہوں اور کس وجہ سے کیا فوقیت دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.